کہ جب عیسائیوں کے ساتھ آقا علیہ السلام کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی گفتگو ہوئی تو میرے آقا علیہ السلام نے ان کو مبالغہ کا پہلے کر دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے. ایک مناظرہ ہوتا ہے یعنی اس میں آمنے سامنے بیٹھ کے دلائل دیے جاتے ہیں. 10 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے, 5 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے. وہ اپنے دلائل میں کبھی اس کو کہتے ہیں مناظرہ. اور مبالغہ جو ہوتا ہے نا وہ دو فریق میدان میں نکلتے ہیں کھلے میدان میں اور وہاں جا کر دونوں پیڑ گرا کے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. پھر ان میں سے جو حق پر ہوتا ہے وہ الحمدللہ کامیاب ہوتا ہے اور باقی جو ہوتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے. اور مبالغہ کے لیے کوئی ترتیب ہوتا نہیں ہے. تو جب یہ عیسائیوں کے انسان مبالغہ کی بات ہوئی, ان کے بڑے بڑے پادری ان مقابلے میں آئے. ادھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. آپ ان سے فرما دو نا کہ آپ اس طرح کرو کہ ہم اپنے بیٹے تم اپنے بیٹے, ہم اپنی عورتیں تم اپنی عورتیں, ہم اپنے آپ کو اور تم اپنے آپ کو. ہم نکلتے ہیں باہر چٹیل میدان میں, باہر کھلے میدان میں نکلتے ہیں. ثم نبتہل, پھر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑا گڑا کے دعا کریں گے, پھر ہم مبالغہ کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر ندعو لنا تنتا ہے القاذبین. پھر وہاں جب ہم گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں یعنی ہاتھ اٹھائیں گے دعا کریں گے تو پھر جھوٹے پہ لعنت برس جائے گی. حق اور باطل کا سارا پتہ چل جائے گا, نکھار ہو جائے گا. یہ بات واضح ہو جائے گی کہ حق پر کون ہے اور باطل پہ کون ہے. تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے سامنے میرے آقا علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں اور اس میں تھے کتنے, آقا علیہ السلام کی ذات تھی, امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی, اور میرے آقا کی صاحبزادہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی, اور آقا کے دونوں شہزادے حسنین کریمین. یہ 5 تن کا وجود مبالغہ کے لیے نکل رہا تھا میدان میں. اور راوی کون ہے وہ آپ نے بھی سنا ہے. راوی کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راوی ہے. آقا علیہ السلام نے اپنی عائشہ کو نہیں فرمایا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو. جب کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آقا علیہ السلام کی ازواج میں, اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس صورت کا, اس رکوع کا یہ جز نبی پاک کی ازواج کے حق میں نازل ہوا ہے. رب نے ان کو مقام دیا ہے, بجس دور کی ہے, نفاقی دور کی ہے, پاک کر دیا ہے. نبی کی تمام ازواج ان کے ایک الگ مقام ہے, ان کے درجات کی فضیلت وہ الگ ہے. لیکن عیسائیوں کے مقابلے میں مبالغہ کے لیے جب نکلے تو آقا علیہ السلام نے فقط اپنی ذات کو اور اپنے داماد کو, بھائی کو, اور اپنی بیٹی کو اور دونوں شہزادوں کو لے کر نکلے. وہاں دیکھو لفظ آ رہا ہے ابناءنا و ابناءکم, بیٹے تم اپنے بیٹے ہم اپنے بیٹے لے کے نکلے. ونساءنا ونساءکم, یہ عورت نہیں ہے نساء اور نساءکم عورتیں, سیدھا جمع کیا ہے تو عورتیں. تو میرے آقا نے فقط ایک بیٹی کو لیا, ایک عورت کو لیا. پھر ساتھ یہ فقط اپنے بیٹے, ہم اپنے بیٹے اور تم اپنے بیٹے. بیٹوں میں میرے آقا نے دونوں شہزادوں کو لیا, اور اپنی جانوں میں اپنے آپ کو لیا اور اپنے بھائی حضرت علی کو لیا. یعنی یہ 5 نفوس قدسیاں مبالغہ کے لیے عیسائیوں کے مقابلہ میں نکلے میدان میں. جب وہاں عیسائی پتہ کتنی تعداد میں آئے ہوئے تھے, ان کے بڑے بڑے ہائی لیول کے جو پادری تھے, جو عیسائی مذہب کے لحاظ سے بڑے اہل علم پائے جاتے تھے پادری, وہ بھی وہاں موجود تھے. تو جب وہاں یہ 5 نفوس قدسیاں, کوئی صحابہ کرام ساتھ نہیں ہے, کوئی ازواج مطہرات ساتھ نہیں ہے, بہت زیادہ نہیں ہے, صرف 5 میدان میں نکلے. اور مقابلے میں پتہ نہیں کتنی ہزاروں کی تعداد میں عیسائی پادری نکلے ہوئے تھے. اور جب یہ 5 نفوس قدسیاں اس طرح میدان میں داخل ہو رہے تھے تو پادری نے کہا اپنے ماننے والوں کو جلدی کرو, یہاں سے بھاگو, نکل جاؤ یہاں سے. عیسائیوں نے کہا پادری ہوا کیا ہے, ابھی تو کام شروع ہونا ہے, مبالغہ ہو
منظر کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ یہ منظر کیا ہے. جو 5 نفوس قدسیاں جو ہمارے ساتھ مبادلہ کے لیے نکلی ہے نا، یہ ہمیں پتا ہے کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. ہم نے کتابوں میں پڑھ لیا ہے کہ اگر انہوں نے فقط مبالغے کی نیت سے اپنے چہروں کو آسمان کی طرف کر بھی دیا تو تم اس طرح ہلاک ہو جاؤ گے. دعا کرنا تو بات کی بات ہے نا، ہاتھ اٹھانے تو بات کی بات ہے نا، گڑ گڑا کے بات کرنا وہ تو بات کی بات ہے نا. صرف انہوں نے اس طرح آسمان کی طرف دیکھ بھی لیا تو قیامت تک روح زمین پر عیسائی نظر نہیں آئے. ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے. کتنے تھے؟ 5 نفوس قدسیاں. آقا علیہ السلام نے کسی صحابی کو کسی بھی مشکل دعوت دی، صرف 5 نکلے. کتنے؟ 5 قربان جائیں. اس میں حضرت علی بکتا حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. اب یہاں میں نکتہ بڑا خوبصورت پیش کرنا چاہتا ہوں، بڑا قابل توجہ ہے. یہ پوری جو روح زمین ہے نا، پوری روح زمین سے جو میقات کا حصہ ہے، میں فضیلت کی بات کرنے لگا، بڑی خوبصورت ہے. پوری روح زمین سے جو میقات کی جگہ ہے وہ اعلیٰ ہے. میقات جو عمرے اور حج پہ جاتی ہے نا، تو بہترین عمل تو ہے کہ وہ گھر سے احرام باندھ لیں. کیا احرام گھر سے باندھ لیں، نیت آ کر میقات پہ کر لیں. جب تک وہ نیت نہیں کرے گا اس کے احرام کی پابندیاں نہیں لگیں گی، نہیں شروع ہوں. میرا اپنے عمل نہیں رہا کہ ایئرپورٹ پہ ہم احرام باندھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. جب وہ جہاز میں اعلان کرتے ہیں نا، ہم نیت کر لیتے ہیں. اس وقت نفلہ پہلے پڑھ لیتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں، وہاں جا کر ہم نیتوں سے پہلے پابندی نہیں ہوتی. جس کی احرام بڑی شرطیں ہوتی ہیں نا، بڑی پابندی ہوتی ہے. تو اس بعد جناب کفارہ پڑتا ہے نا، دم پڑتی ہے اس پر اگر وہ پابندیاں پوری نہ کریں. تو بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ میقات جہاں سے آگے فضیلت یہ ہے اس ٹکڑے کی، پوری روح زمین میں سے میقات جہاں آتا ہے اس سے اگلا حصہ زمین کا ہے نا، جو حرم سے بڑا دور تک ہوتا ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ بغیر احرام کے بندہ اندر داخل ہو سکتا نہیں. یہ اس زمین کے ٹکڑے کی فضیلت ہے. پوری روح زمین میں سے اس ٹکڑے کی میقات والے حصے کی یہ فضیلت، یہ مقام، یہ مرتبہ ہے کہ وہاں بندہ بغیر احرام کے داخل. تو آپ مجھے خود بتائیں، اہل علم بیٹھے ہو، جس زمین کے ٹکڑے میں داخل ہونے سے قبل اپنی زینت کو ختم کرے، بہترین لباس اتارے، فقط کفن کی 2 چادریں پہنے، اور اس حال میں داخل ہو تو اس ٹکڑے کے پھر مقام کیا ہوگا کہ جس زمین بغیر احرام کے آدمی کا حاصل نہیں ہو سکتا. کتنا مقام ہوگا اس جگہ. نمبر 1. نمبر 2، پھر میقات سے حرم مکہ کا مقام ہو جاتا ہے. جو مکہ المکرمہ کی زمین ہے نا، وہ تو میقات بڑا دور ہے نا، بڑی دور تک. جدہ بھی جو میقات کے اندر ہی ہے. میقات جو جدہ ہے نا، یہ بھی میقات کے اندر ہے. جدے سے کافی ابھی دور ہوتے ہیں تو وہ اعلان کر دیتے ہیں جلدی میقات آ گیا. ادھر مدینہ المنورہ، ادھر طیب کی وادی، یعنی میقات اتنا دور ہے. میقات اس کے اندر کا حصہ جو ہے وہ اتنا کمال ہے کہ پوری روح زمین سے اعلیٰ ہے. کتنا اعلیٰ ہے؟ مطلب یہ کہ نقطہ پیش کرنا ہے، کتنا اعلیٰ ہے کہ جس میں بغیر احرام کے داخل ہو سکتا نہیں. یہ اس کی فضیلت ہے. نمبر 1. نمبر 2، اب آنے مکہ المکرمہ میں. مکہ المکرمہ میں اب مکہ المکرمہ جو وہاں کی حرم یا زمین، یعنی مکہ المکرمہ کی، وہ اس سے بھی اعلیٰ ہے. کتنی اعلیٰ ہے کہ اس میں غیر مسلم داخل ہو سکتا نہیں. اتنی فضیلت کا وہ ٹکڑا حامل ہے، اتنا وہ اعلیٰ ہے اور عظیم ہے اور اتنا کمال ہے کہ غیر مسلم اس ٹکڑے میں داخل نہیں ہو سکتا. کتنی باتیں ہوں گی. تو نمبر 3، اب حرم سے جو مکہ المکرمہ کی جو زمین ہے، جس طرح ہمارا لاہور ہے، یہ باہر گلیاں ہیں، یہ بازار ہے، یہ ساری کہتے ہیں لاہور کی سرزمین. کیا کہتے ہیں؟ لاہور کی
سرزمین. اب جو یہ سرزمین ہے اس سے جو عمارتیں ہیں جو شہر ہے وہ اعلیٰ ہے. اس طرح حرم شریف یہ باقی زمین سے حتیم اعلیٰ، مقات اعلیٰ، بغیر ایران کے داخل نہ ہو. مقات سے سرزمین مکہ اعلیٰ ہے کہ جس میں غیر مسلم وہاں کتنی اعلیٰ زمین ہے کہ مسلمان کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا. کتنا اس زمین کا مقام ہے. پھر اس سے مکہ المکرمہ جو شہر ہے وہ اعلیٰ ہے. کتنا اعلیٰ ہے. رب نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد. رب نے اس شہر کی قسم اٹھائی. تو جس شہر کی رب قسم اٹھائے پھر اس کا مقام کیا ہوگا. پھر مکہ المکرمہ سے جو مسجد حرام ہے وہ اعلیٰ ہے. کیا وہ اعلیٰ ہے. وہ کیسے. وہاں مسجد حرام میں ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے. 1,00,000 کے برابر ہے. پھر مسجد حرام سے مطاف اعلیٰ ہے. کیا پھر مطاف اعلیٰ ہے. مطاف اتنا اعلیٰ ہے کہ جس کو رب نے فرمایا بیت عتیق ہدایت کا مقام. ہدایت کا مقام بیت عتیق جہاں بندہ خلوص نیت سے داخل ہو جائے تو دوزخ سے بری ہو جاتا ہے. یعنی وہ اس سے بھی اعلیٰ ہے. وہ اس سے بھی اعلیٰ ہے. پھر مطاف سے جو حجرہ ہے خانہ کعبہ کا اس کی دیواریں اس سے بھی اعلیٰ ہے. کیوں کہ اس کا طواف ہوتا ہے. اس کا دیکھیں نا اس پلر کا کوئی طواف کرے تو اس کو چھوڑو. میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے کہ مطاف کے اندر جہاں طواف ہوتا ہے اس کے اندر وہ دو کی مسجد ہے گنبدوں والی چاروں طرف. آپ نے میں دیکھا ہوگا کہ یہ جو یہ نیچے ایک اوپر نا اوپر براندہ ایک نیچے براندہ ہے نظر آ رہا ہے نا. یہ مسجد ترکی ہے یہ گنبدوں والی مسجد. یہ مطاف کے اندر ہے. یہ مطاف کے اندر اس کا جو پلر ہے نا وہ مطاف کے اندر ہے جو طواف ہوتا ہے. لیکن اس پلر کا جو طواف کرے تو جمتے مطلب دوڑ کے آئیں گے فتویٰ لگا رہے ہیں کہ شرک ادھر جاؤ. کہاں جہاں غلاف کعبہ اس کمرے کی اس حجرے کا طواف کرو. وہاں کوئی بھی فتویٰ نہیں لگاتا. تو ان دیواروں کا مطاف سے بھی جس کو کہتے ہیں عتیق کہا گیا ہے اس سے بھی اعلیٰ ہے. کس لیے کہ اس کا طواف ہوتا ہے. پھر دیواروں سے جو سب سے اعلیٰ زمین کا ٹکڑا ہے وہ بیت اللہ کے اندر کا ہے. سبحان اللہ. وہ بیت اللہ کے. اب یہ ترتیب میں نے ایک نقطہ بیان کیا ہے وہ آپ تک یہ ترتیب کون ہے. اب جو اس کا میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں وہ بتا سننے والا اور توجہ طلب ہے. اتنی ترتیب دینے کے بعد اب خانے کعبے کا اندر کا حصہ جو ہے وہ پوری روئے زمین سے اعلیٰ ہے، عظیم ہے، کمال ہے. اب مد مقابل کیا ہے کہ بیت المقدس جو پہلا یعنی کعبہ تھا پہلا قبلہ تھا یعنی مسجد اقصیٰ جس کو ہم بیت المقدس بھی کہتے ہیں. بیت المقدس بھی کہتے ہیں. لیکن پوری روئے زمین سے اعلیٰ مقات سے اعلیٰ حرم مکہ یعنی سرزمین مکہ سرزمین سے اعلیٰ مکہ شریف مکہ سے اعلیٰ یعنی مسجد حرام سے اعلیٰ مطاف سے اعلیٰ دیوار سے اعلیٰ. خانے کعبے کا اندر کا جو حصہ ہے وہ ساری دنیا کی سرزمین سے اعلیٰ ہے، عظیم ہے، کمال ہے. نمبر 1. نمبر 2 جب حضرت بی بی مریم سلام اللہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میری بندی آپ بیت المقدس سے دور ہو جائیں. کیا بیت المقدس سے دور ہو جائیں اس واسطے کہ اب پیدائش کا وقت آ رہا ہے اور پیدائش کے بعد نفاس کا وقت شروع ہوگا اور نفاس ایک نپاتی کا وقت ہے ایک نپاتی کی حالت ہے. کیوں کہ عورت کے ساتھ 2 تعلق ہیں ایک حیض کا اور ایک نفاس کا. 3 یا 5 یا 10 دن بھی کبھی آوے تجمر کی چھٹکاری روزہ حد نفاس ٹھہرائے. نفاس اور حیض ان کا تعلق عورت کے ساتھ ہے.
حیض ماہانہ ایک قاتل ہوتے ہیں. نفاس جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ 40 دن تک اس کی حد ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے جب خاص دن شروع ہوتے ہیں وہ 1 سے 3 دن تک پاک ہو جاتی ہے. بس اگر 5 دن، بس اگر 10 دن، 10 دن کے بعد اگر سلسلہ شروع رہے تو وہ بیماری ہے. شریعت نے عورت کو حکم یہ دیا ہے کہ 10 دن کے بعد غسل کرے، نماز شروع کرے، روزے شروع کرے، وہ بیماری. اس طرح پیدائش کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ نفاس کا سلسلہ شروع ہوا وہ 1 دن سے لے کر 40 روز تک اس کی حد ہے کہ خواتین 10 دن کے بعد، 15 دن کے بعد، 20 دن کے بعد پاک ہو جاتی ہیں. کہ وہ پوچھتے کہ وہ 40 دن کیا ہے؟ مگر 40 دن اس کی حد ہے. کیا؟ اگر 40 دن سے حد تجاوز ہو جائے پھر وہ بیماری ہے. اگر 40 دن سے اگر خاتون کا سلسلہ اگر آگے چلتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ بیماری ہے. 40 دن کے بعد عورت کو حکم یہ ہے کہ وہ غسل کرے، پاک ہو، وہ نماز بھی شروع کرے، روزہ شروع کرے، تلاوت شروع کرے. حیض میں 1 سے 3 دن سے 5 سے 10 دن تک حد ہے. جس طرح ہمیں چھینک آتی ہے، کیا آتی ہے؟ چھینک آتی ہے، اس کو ہم نچ کہتے ہیں. 1 2 3 تک جواب دینا واجب ہے، ضروری ہے. اگر 3 سے آگے چھینک آئے گی اس کا جواب نہیں دینا وہ نزلہ ہے، وہ زکام ہے. مہمان ہے، 3 دن تک مہمان ہے، 3 دن تک آپ نے نہیں پوچھا. ہاں ویسے پوچھنے والے کا بات ہے. 3 دن کے بعد اگر وہ رہ رہا ہے تب اس سے پوچھے کہ یار آپ کو 3 دن ہو گئے ہیں تو آپ کس مقصد کیا ہے؟ کوئی آپ کا مقصد کیا ہے؟ کام کوئی بتائیں، کوئی ضرورت، کوئی پریشانی، تاکہ میں اس کو دور کروں. 3 دن کے اور اس طرح 3 کے اندر کچھ معاملات اور بھی ہیں جس میں حد مقرر کی گئی ہے. کیا حد مقرر کی گئی ہے؟ تو اب میں نے سرزمین سے لے کر میرے حرم کعبہ، خانہ کعبہ کے اندر والے ٹکڑے تک میں نے چند فضائل بیان کیے ہیں. اب اس کے مد مقابل میں بات پیش کرنا چاہتا ہوں. نکتہ یہ ہے کہ بی بی مریم سلام اللہ کو حکم یہ ہوا کہ اب پیدائش کا وقت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے. اس کے بعد پھر نباتی کا سلسلہ شروع ہو جانا ہے. آپ بیت المقدس سے کیا ہو جائے؟ بولیے دور ہو جائیں، قربان جائیں کہ بی بی مریم سلام اللہ کے ہاں نبی کی پیدائش کا وقت آئے تو رب فرمائے کہ اے میری بندی بیت المقدس سے دور ہو جائیں، اس لیے کہ یہ پاک جگہ ہے. پھر پیدائش کے بعد نباتی کا سلسلہ شروع ہونا ہے. لیکن قربان جائیں وہ ٹکڑا جو سرزمین سے بھی، میقات سے بھی، حرم مکہ سے بھی اور مکہ سے بھی، حرام مسجد حرام سے بھی، مطاف سے بھی، دیواروں سے بھی اور تمام سے اعلیٰ ٹکڑا جب فاطمہ بنت اسد والدہ ماجدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ولادت کا دن آیا تو دیوار پھٹی اور حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئی. قربان جائیں بی بی مریم کے ہاں نبی کی پیدائش کا وقت آئے، رب فرمایا دور ہو جاؤ. تو جب علی کی ولادت کے دن آیا تو دیوار خانہ کعبہ کی پھٹے اور خانہ کعبہ کے اندر ولادت ہوئی. اب جہاں پڑھ ہوتا ہے ایک شخص نے کی جگہ پہ خطاب کیا، اس نے کہا میرے پاس 70 کتابوں کے حوالے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی. کتنی کتابوں کے حوالے؟ میں نے ان کے ساتھ ملاقات کی، کافی دور تھے تو اہل علم تھے. میں ان کے سامنے کوئی شخص تھا، طالب علم تھا، وہ بہت بڑے عالم دین تھے. تو میں نے ان کے ہاں طرف میں کہا حضرت صاحب عرض آپ بارگاہ میں کیا کتنی آپ کے بعد جمعہ پڑھتی ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں یا آپ کی تقریریں سنتے ہیں، خطاب سنتے ہیں، کیا آپ نے قرآن و سنت کا سارا علم میرے کو دے دیا؟ قرآن و سنت کا جتنا علم ہے ان کو دے دیا؟ اکیلے نہیں. میں کہ تمہارے علم نمازوں کے اندر بے شمار ایسے لوگ موجود ہیں جن کو غسل کے فرض نہیں آتے، ناپاک کیوں کہ پوتے پوتیاں نمازی ہو چکی ہیں، ابھی تک پلید ہے، وضو کا طریقہ نہیں آتا، نماز جنازہ کا طریقہ نہیں آتا، نماز کا طریقہ مکمل نہیں آتا، ابھی ان کو یہ طریقے نہیں آتے. ابھی ہاں اگر سارا دین قرآن و سنت کا علم
پھر آپ کے لوگ حضرت علی کی پیدائش رہ گئی ہے وہ میں نے کو دی. میں کیا مجھے افسوس ہے کیا حضرت علی کی پیدائش ایک رہ گئی تھی جو بھی آپ نے بیان کر لی تھی؟ کیوں ایسی باتیں لوگوں کے اندر عوام کے اندر لاتے ہیں، مقابلوں میں لاتے ہیں؟ مگر آپ کی بات کے مطابق بالکل میں بھی مان گیا کیونکہ میرا مطالعہ تھوڑا ہے، میرے پاس علم تھوڑا ہے. آپ نے 70 کتابوں کے حوالے دیے، کتنی؟ اور آپ یہ سمجھتے 70 کتابیں پڑھی ہوئی تو میں اس کے سامنے کچھ ہے نہیں، میرا اس کے سامنے کیا پتا؟ میں دیکھا ذرا سا طالب علم ہوں، پتہ نہیں وہ کتابیں میرے پاس نہ ہو. 70 کتابیں مطالعہ کیا اس نے، کھنگالی ہے. کیا کی ہے؟ کھنگالی ہے. میں نے کہا 70 کتابوں کو آپ ایک سیٹ پہ کر دیں. سر اتنا بتا دیں کہ اگر حضرت علی رضی اللہ کی پیدائش خانہ کعبہ میں نہ ہوتی تو علی کو مقام نہیں ملنا تھا. کیا حضرت علی رضی کو مقام ملا ہے خانہ کعبہ کے اندر پیدائش سے ملا؟ کہ نہیں. تو میں نے کہا لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ 70 کتابوں کے حوالے حضرت علی کی خانہ کعبہ میں پیدائش نہیں ہوئی، یہ بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ ترکیب ہے. میں نے کہا اس کو چھوڑیے. میں نے کہا ماشاءاللہ علم ہے. میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سامنے کھڑے تھے، بیت اللہ کے سامنے کھڑے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ سے خطاب کیا کہ اے بیت اللہ، میں مانتا ہوں کہ تیری بہت بڑی حرمت ہے، تیری بہت بڑی حرمت ہے، تو اللہ کا گھر ہے، تو پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک مرکز ہے، اسلام کا مرکز ہے، تیرا بہت بڑا مقام ہے. خطاب کرنے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا بیت اللہ یہ بات میں سن لے، تیری حرمت بڑی ہے ہم مانتے ہیں، لیکن یہ میری بات سن کہ میری امت کے مومن کا درجہ اس کی حرمت تجھ سے آیا. یہ حدیث کا لفظ ہے. میری امت کے مومن کا درجہ یا فضیلت یا اس کی حرمت تجھ سے آیا ہے. اگر نہ کوئی بندہ تنقید کرے، اعتراض کرے وہ خانہ کعبہ، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کے اندر رہتا نہیں. کیا رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کسی جگہ پہ مقید کر دینا کہ کفر ہے. مقید کرنا رب کو یہ کیا ہے؟ کفر ہے. اللہ نور السماوات والارض، اس میں آسمان کا نور ہے. ہاں ایک بات حضور میں نے پڑھی ہے قوت القلوب میں حضرت ابو طالب مکی لڑا کے حوالے سے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے رہنے کے قابل کائنات میں کوئی جگہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے رہنے کے قابل کائنات میں کوئی بھی جگہ نہیں ہے، کوئی بھی رب کو پسند ہی نہیں ہے. حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلو کوئی جگہ پسند نہیں ہے. آقا رب کہیں تو رہتا ہوگا، چلو مقید بھی نہیں کرتے، رب کہیں تو رہتا ہوگا. اب اس کے اندر کافی اور باتیں بھی ہیں لیکن الغرض مختصر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب دیا، فرمایا ہاں اے میرے غلاموں، رب کو اگر رہنے کے لیے کوئی جگہ پسند ہے تو وہ مومن کا دل ہے. وہ مومن کا کہتے ہیں کہ مومن کا جو دل ہے وہ عرش الہی ہے، وہ عرش مومن کا دل مسکن الہیہ ہے. مومن کا دل رب کی بارگاہ میں بڑا اعلیٰ مقام رکھتا ہے. مومن کے دل میں لیکن مومن بننے کے لیے کیا صفات ہے کوئی الگ موضوع ہے کہ مومن کے درجہ پر فائز ہونے کے لیے کون سا راستہ، کون سا طریقہ، کون سی صفات حاصل کرنی ہوگی. اس کے بغیر کبھی وہ مومن بن سکتا؟ ویسے تو تم بھی مومن ہو، میں بھی مومن، ساری مومن، ہر کوئی اپنے آپ کو مومن ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مومن ہوں، لیکن مومن بننے کے لیے بھی مومن یعنی وہ صفات کی ضرورت ہے. اگر وہ آتی ہے تو کمال کرا. میں بات کر رہا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کے مومن کا درجہ تجھ سے اعلیٰ ہے. رب کہاں رہتا ہے؟ مومن کے دل میں رہتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فقط مومن نہیں ہے، وہ امیر المومنین ہے، وہ امیر المومنین ہے. یار کمال تو یہ ہے کہ گھر میں بچہ پیدا ہو تو وہ آنکھیں کھولے تو دائیں
ملاقات جب چچی سے ہوئی نا فاطمہ بنت اسد سے جب ملاقات ہوئی تو آقا علیہ السلام نے مبارک فرمایا چچا کو مبارک ہو آپ کے گھر میں بیٹا ہوا ہے تیرے بھتیجے بیٹا تو پیدا ہوا ہے خوبصورت بھی بڑا ہے پیارا بھی بڑا ہے نقش و نگار بڑے پیارے ہیں لیکن نا ایسے لگتا ہے آپ تو بڑے پریشان ہیں تو چچی کیوں کہتے آنکھیں نہیں کھولنی بڑی کوشش کی ہے کہ آنکھیں کھولیں لیکن آنکھیں نہیں کھولنی بڑا زور لگایا ہے تو ہم نے تو محسوس کیا ہے کہ بیٹا تو رب نے کمال دیا ہے پر ہے نبی نا میرا آقا کے چہرے پر تھوڑی سی مسکراہٹ ہے آئے کیا مسکراہٹ ہے تبسم آئے کیوں سارے سمجھ گئے کیا آقا صاحب کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تبسم آیا فرمایا چلو ہم دیکھتے ہیں کیا ہم وہ میں ایک بات کر رہا تھا نا خانہ کعبہ کی وجہ کے بارے میں کہتا ہوں قربان جائیں کہ لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں بیت اللہ کی زیارت کے لیے بیت اللہ کی لیکن قربان جو علی تیری عظمت پر کہ تیری پیدائش خانہ کعبہ کے حجرے کے اندر ہوئی ہے پھر تو نے آنکھیں کھول کے بیت اللہ کو ہی دیکھا سبحان اللہ حیرانی کی بات ہے تعجب کی بات ہے کہ لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے بیت اللہ کو دیکھنے جاتے ہیں کہ بیت اللہ کی زیارت کریں پھر بیت اللہ پہ پہلی نظر پڑے تو مانگے رب دیتا ایک دعا کی حدیث کے لفظ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کی جب پہلی نظر پڑے کیا بات یاد ہے جب پہلی نظر پڑے تو جو مانگے رب دینے کے لیے تیار ہے پھر یہ حدیث میں آتا ہے کہ جب محبت سے پیار سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پہلی نظر ڈالتا ہے بیت اللہ پہ طواف بعد ہے عمرہ بعد ہے گڑگڑانا بعد ہے دعائیں بعد ہے توبہ بعد ہے رونا دھونا بعد ہے عبادت بعد میں ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رب کا گھر سمجھ کر کہ یہ رب کا گھر ہے یہ بیت عتیق ہے اس کو جب پہلی نظر سے دیکھتا ہے تو بغیر مانگے ماضی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ قربان تو تیری عظمت پر تیری سوچ پر تیرے خیالوں پر ابھی تو پیدا ہوا ہے تو آنکھیں کھول کے اللہ کے گھر کو نہیں دیکھا کمال نہیں اور ادھر امی کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا ہے تو بڑا خوبصورت بڑا پیارا ہے پر ایسے لگتا ہے نا کہ جس طرح نبی نہ ہے تو چچی کوئی بات ہم دیکھ لیتے ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں اللہ اکبر بچہ جناب گھر میں پیدا ہو تو ماں کو دیکھ رہا ہے کوئی دائی کو دیکھ رہا ہے ہسپتال میں پیدا ہو تو وہ نرس کو دیکھ رہا ہے بیت اللہ میں علی پیدا ہو کر بھی رب کے گھر کو نہیں دیکھ رہے آنکھیں نہیں کھولی ماں کو نہیں دیکھا باپ کو نہیں دیکھا کسی کی زیارت کر نہیں رہے یہاں تک کہ گھر والے محسوس کر رہے کہ نبی نہ ہے میرا کہنا کوئی بات نہیں ہم دیکھتے ہیں خوبصورت ہے اس کو دماغ کا بہتر ہوگا نقشے بڑے پیارے ہیں تو نبی نہ ہے مسکرائے تبسم فرمایا اور جب گھر گئے ابھی وہاں پہنچے علی کے کانوں میں میرے آقا کی آواز پہنچی آنکھیں کھول گئی آنکھیں کھول گئی میں چچی یہ تو آنکھیں کھولی کہنے لگے آپ تو بڑے پریشان تھے پتہ نہیں آپ کا انتظار کر رہے تھے کیا پتہ نہیں آپ کا انتظار ہو رہا تھا کہ آپ کی چہرے کے بغیر انہوں نے دنیا میں کسی کو تک نہیں تھا پھر وہ بات میں آئی ایک دن صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور آپ ایسا بیٹھے تھے علی بیٹھے ہوئے تھے تو میرے آقا فرمایا علی آپ رضی اللہ عنہ بڑا جناب شک پر کے سب کو ماں کو بھی گھر والوں کو بھی یہ نبی نہ ہے تو آپ نے آنکھیں نہیں کھولی بیت اللہ کو نہیں تکا آنکھیں کھولی نہیں ہے اور میں جب وہاں پہنچا میری آواز تیرے کانوں میں پہنچی تو نے آنکھیں کھولی فوراً تکا حضرت علی نے دل کمال کر دیا کوئی لمبا چوڑا جواب نہیں دیا یہ ہے وہ ہے عشق کی باتیں کی ہو محبت کی باتیں کی ہو ہوتا نا بندہ یہ کہ نہیں حضرت ایک ہی جواب ہے مختصر جانے علی کیا کہا رب نے مجھے پیدا آپ کے لیے دیا کیا مجھے رب نے پیدا ٹائم بھی زیادہ ہو گیا بس جملہ کہہ دیتا ہوں علی نے اگر حضرت علی رضی اللہ اگر آنکھیں نہیں کھولی دنیا میں سب سے پہلے دیکھا ہے تو مصطفیٰ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا ہے پھر میرے آقا بھی کو فرما دیا فرمایا النظر علی
علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے. جس کی آنکھیں میرے چہرے کو تکنے کے بغیر چلے نا پھر اس کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے. کوئی پیچھے تکے تب عبادت ہے. فرمایا ذکر علی عبادت قیامت کی صبح تک علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. تھوڑی سی وقت دو باتیں کی ہیں. دعا کہ اللہ تعالیٰ علی رضی اللہ عنہ